مولا علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی مولا من كنت مولاه فهذا علی مولا علی علی من كنت. واقعی یہاں پہ صرف آپ کی حسن طبع کے لیے پیش کر دوں تاکہ پھر میری بات اور زیادہ روشن ہو جائے گی. ایک بزرگ عالم دین سے نقل کر رہا ہوں اس واقعے کو بھی. بزرگ عالم دین ان کے بھی چلیں ثواب میں وہ بھی شریک ہو جائیں گے. جو بہت سے رخصت ہو گئے ہیں ان بزرگوں کی ارواح خوش ہو جائیں گی. جو مجالس پڑھتے تھے اب ارواح آتی ہیں تو وہ خوش ہوں گے کہ بھی ان کی بھی بات کا ذکر کیا گیا. جب ہم زندگی کے اندر چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی مجلس پڑھی ہے تو لوگ جب پڑھتے ہیں بتاتے ہیں تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے, اور اگر کوئی مرحوم ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. تو اس لیے ثواب میں کوئی شریک ہو جائے گا. صدقہ جاریہ یہ اہل بیت کا ذکر ہے کہ اس کا اجر و ثواب انسان کو اندازہ ہی نہیں کتنا ہے. تو ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ سرور کائنات نے ایک مرتبہ اپنے انسان کو اندازہ ہی نہیں کتنا ہے. تو ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ سرور کائنات نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ کئی دن ہو گئے میں نے اپنے بھائی علی کو نہیں دیکھا. رسول خدا نے کسی جنگ پہ بھیجا تھا کہ جو بھی مجھے میرے بھائی علی کی خیریت کی خبر دے گا جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. تو اب سب کے سب بہت آسانی سے سب کچھ ملنے والا تھا, صرف خیریت کی خبر دینی تھی. رسول خدا نے بعض اوقات جنگوں کے لیے بھیجتے تھے 4-5 افراد کے ساتھ جناب امیر کو بھیج دیتے تھے. جانتے ہیں بھی جنگ انہوں نے فتح کرنی ہے, اب اتنے لوگوں کا خرچہ یہی جائیں اب فتح کر کے آ جائیں. پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. تو اب 4-5 افراد کو کہا کہ یا علی چلے جائیے اور یہی فوج ہے. 5 افراد سب چلے گئے. تو جناب امیر جاتے تھے فتح کر کے واپس آ جاتے تھے. تو اب ایک مرتبہ غزوہ جس میں خود پیغمبر خود جائیں سیریا جس میں پیغمبر نہیں گئے, اب بھیجا جناب امیر کو 4-5 افراد کے ساتھ. اب نہیں آئے کئی دن سے تو پیغمبر نے کہا میں اپنے بھائی کے لیے مشتاق ہوں, جو بھی مجھے میرے بھائی کی سلامتی کی خبر دے گا جو مانگے گا میں عطا کروں گا. اب سب کے سب تیاری کرنے لگا بھائی بہت آسانی سے ملنے والا, صرف خبر دینی ہے کہ علی خیریت سے ہیں. تو اب سارے کے سارے صحابہ مختلف راستوں پہ مدینے کے باہر جانے لگے. اب وہ دیکھیں پہلے جو خبر آ کے دے گا وہ اس کو ہی پیغمبر نے بشارت دی ہے جو مانگے گا اسے عطا ہوگا. کسی نے کہا میں جنت مانگ لوں گا, کسی نے کہا یہ مانگ لوں گا, کسی نے کہا وہ مانگ لوں گا. جو مانگیں گے ملے گا, پیغمبر نے وعدہ کیا. تو ایک صاحب نے کہا بھی میں گھوڑے پہ جاؤں گا کہ جلدی واپس آنا کیونکہ پہلے والے کو ہی جو کچھ ملنا ملنا. دوسرے صاحب نے کہا بھی ریتیلا علاقہ ہے یہاں پہ گھوڑا اتنا نہیں بھاگ سکے گا, اونٹ پہ جاؤں گا. ایک صاحب نے کہا نہیں مجھے ٹانگوں پہ بہت ناز ہے, میں پہاڑوں پہ پہلے بہت بھاگا ہوں. میں ویسے ہی کوئی ایک ڈسکرپشن دے رہا ہوں, اب پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں آپ حضرات. تو عزیزان گرامی مختلف لوگ مختلف راستوں پہ جا کے بیٹھ گئے. جناب سلمان گئے اور ایک وہ ایک ٹیلے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے, درخت پہ, پہاڑی پہ, ایک ماؤنٹین ایک ہل پہ. تو کسی نے کہا بھی سلمان یہ پہاڑ ہے, مدینے سے باہر سے علی نے آنا ہے, پہاڑ سے نہیں آنا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. آپ جا کے پہاڑ پہ بیٹھ گئے ہیں, علی مدینے سے باہر ہیں. تو دوسرے نے کہا رہے یہ بیچارہ بوڑھا آدمی نہ بھاگ سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے, یہ تو کام ہمارے ہیں, ہم لوگ دوڑ بھاگ سکتے ہیں. یہ 300 سال کا 350 سال کا آدمی بیچارہ کہاں بھاگے گا, ہی دوڑے گا. اب لوگ تمسخر کرنے لگے, جناب سلمان کا مذاق اڑانے لگے, بوڑھا آدمی کہاں بھاگے گا. جناب سلمان سے کسی نے کہا بھی کیا بات ہے, میں تو آپ کو جانتا ہوں مانتا ہوں, کہ تم جاؤ زمین کے راستوں پہ دیکھو, میں علی کو نور کے راستوں میں دیکھوں گا. تو اب سب کے سب چلے گئے, مختلف راستوں میں بیٹھے ہیں, تلاش کر رہے ہیں. اتنے میں جناب سلمان بیٹھے ہوئے تھے, بالکل دیکھا کہ سامنے سے جناب امیر آ رہے ہیں. جیسے ہی دیکھا فوراً اٹھ کے اس بڑھاپے میں دوڑنے لگے کہ میں پیغمبر کو جلدی جا کے خبر دوں. جیسے ہی دوڑنے لگے جناب امیر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا سلمان کہاں جا رہے ہیں. کہا یا علی جب جانتے ہیں تو پوچھ کیوں رہے ہیں. کہا سلمان میرا آپ سے وعدہ ہے, آپ سے پہلے کوئی پیغمبر کے پاس نہیں جائے گا اگر ہوں. جیسے کہا نا میرا آپ سے وعدہ ہے, کوئی بھی پیغمبر کے پاس آپ سے پہلے نہیں جائے گا. اب جناب سلمان کو سکون آ گیا. اب بیٹھ کے گفتگو ہونے لگی جناب امیر میں جناب سلمان میں. تو اتنے میں جناب سلمان سے جناب امیر نے کہا کہ سلمان کیا مانگنے والے ہیں پیغمبر سے. کہا یا علی جب آپ کے صدقے میں مل رہا ہے تو آپ بتائیے, آپ کی وجہ سے مل رہا ہے, آپ کے صدقے میں مل رہا ہے, آپ بتائیے کیا مانگوں. کہا بھئی یہ سلمان رسول خدا سے بس یہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج پہ گئے تھے تو آپ کے اور خدا کے درمیان میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی, وہ مجھے بتا دیجئے. آپ نے بھی سن لیا, جناب سلمان نے بھی سنا. کہا بس یا علی اتنا ہی. کہا ہاں سلمان آپ نہیں سمجھ سکتے, پیغمبر سمجھ جائیں گے. تو اب کئی دن گزر گئے. بہرحال اس دن جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کے بھائی سلامت ہیں. سرور کائنات نے کہا سلمان جو مانگیں گے. کہا یا رسول خدا آج نہیں کسی اور دن. اب سب کو تجسس کہ کیا سلمان مانگنے والے ہیں. جناب سرور کائنات جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ نے کہا تھا یہ میرے اور آپ کے درمیان میں راز و نیاز ہے, کوئی اور متحمل نہیں ہے.
کسی اور میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کو تحمل کر سکے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان میں ہے۔ ایک دن جناب سلمان مسجد نبی بھری تھی، کہا یا رسول اللہ، وہ جو آپ کے اور خدا کے درمیان میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی مجھے بتا دیجئے۔ اب جناب سرور کائنات نے جناب علی علیہ السلام کو دیکھا کہ بھئی یہ سوال کسی نے سکھایا ہے، اگر بات پہنچ رہی ہو، وہاں وعدہ کر کے آیا ہوں نہیں بتاؤں گا، یہاں وعدہ کر چکا ہوں بتاؤں گا۔ فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے جناب سلمان کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ ان باتوں کا تحمل رکھتے ہیں جو آپ کے اور خالق کے درمیان میں ہوئی ہیں۔ اللہ نے اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ منا اہل البیت کیسے ہوئے۔ تو جناب سرور کائنات کا سلمان بیٹھ جائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے خالق کے درمیان میں راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئیں۔ جناب سلمان کہتے ہیں سرور کائنات بیان کر رہے تھے، میں سنتا جاتا تھا، جو کچھ وہ بیان کرتے تھے مجھے حفظ ہو رہا تھا، مجھے حفظ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں فوراً گھر آیا، میں نے ساری باتوں کو جدا کیا تو دیکھا 1000 باتیں ہیں سرور کائنات اور اللہ کے درمیان میں، 1000 باتیں۔ جب میں نے جدا کیا تو 500 فضائل تھے علی کے، 500 فضائل تھے فاطمہ کے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے لیے، جس کا میں مولا ہوں اس کا لی مولا، من کنت مولا فغاز علی مولا، من كنت مولاه فهذا لي